بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من عمل الرياء. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. فقہائے سبا کون ہے؟ فقہائے سبا پر کچھ بھی لکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ تاریخی طور پر ان کی تعین کی جائے۔ ان میں سے 6 پر علماء کا اتفاق ہے۔ تو پہلی چیز جو یہاں پر پتا چلی کہ 7 فقہاء میں سے 6 پر تو اتفاق ہے، لیکن 7ویں کون ہے اس پر اختلاف ہے۔ مدینہ کے معروف محدث شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے بھی یہی بات کہی جب آپ سنن ابی داؤد کی شرح کر رہے تھے کہ 7 فقہا جو تابعین ہے، یعنی مدینے میں سے ہے، تابعین ہے، اور تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین سے یعنی سیکھا، روایت اخذ کی، ان کو اس حالت میں دیکھا۔ اور بعض روایت میں جیسا کہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہلۃ الاولیاء کے اندر نقل کیا کہ اللہ رب العزت نے اس آنکھ پر بھی آگ کو حرام قرار دیا ہے جس آنکھ نے مجھ کو دیکھا، یعنی صحابہ کی آنکھ کو جس نے دیکھا اللہ نے ان پر بھی آگ کو حرام قرار دیا۔ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا، شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، عروہ ابن زبیر ابن العوام، خارجہ ابن زید ابن ثابت، قاسم ابن محمد ابن ابوبکر صدیق، سعید ابن مسیب، سلیمان ابن یسار، یہ 6 پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ فقہاء سبع میں سے ہے۔ 7ویں میں کون ہے اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ابو سلامہ ابن عبد الرحمن ابن عوف ہے، بعد نے کہا کہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر ہے، بعد نے کہا کہ وہ ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام ہے۔ تو 6 پر تو اتفاق ہے، لیکن 7ویں کون ہے اس پر اختلاف ہے۔ سعید ابن مسیب، عروہ ابن زبیر، قاسم ابن محمد، خارجہ ابن زید، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، سلیمان ابن یاسر۔ 7ویں شخصیت کے تعین میں علماء کا قدر اختلاف ہے، حافظ عبد القادر قریشی۔ اب یہ کون ہے؟ حافظ عبد القادر قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بہت بڑا مقام ہے، یا بالفاظ دیگر یوں سمجھے، ان کا جو نام تھا ابو محمد محی الدین عبد القادر ابن محمد ابن نصر اللہ بن سالم بن ابی الوفاء القریشی الحنفی۔ 696 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور 775 ہجری میں انتقال ہوا، اور بہت بڑے عالم دین تھے، خاص کر فقہ حنفی کے اوپر، یعنی حنفی فقہاء میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ان کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ ان کی ایک جو کتاب ہے الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں عبد القادر قریشی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک ابو سلامہ بن عبد الرحمن ابن عوف تھے، بعض لوگوں نے کہا، دوسرے سالم بن عبداللہ تھے، جیسے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سالم بن عبداللہ بن عمر کو فقہاء سبع میں شمار کیا، جیسا آپ نے الجواہر المضیہ۔ پھر ایک ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام، یہ امام ابو زناد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی کہ ابو بکر ابن عبد الرحمن فقہاء سبع میں سے ہے۔ تہذیب الاسماء واللغات کس کی؟ امام نووی کی، اور عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تذکرۃ الحفاظ میں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ہم زبان ہے۔
یعنی عبد الرحمن، اس رائے کے مطابق محمد ابن یوسف شاعر نے ان ساتوں کو 2 شعروں میں جمع کر دیا ہے۔ اب یہ محمد ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ شاعر تھے، اور آپ کی جو ولادت ہوئی 566 یعنی 66 کہہ لیں آپ، اور آپ کا جو انتقال ہوا 614 ہجری میں۔ اور یہ شام کے جو ہے بہت بڑے جو ہے شاعر بھی تھے، اور آپ نے علم بھی حاصل کیا وہاں پر۔ تو ان کا شعر یہاں پر مصنف نقل کر رہے ہیں، کیا الا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته زيد عن الحق خارجا فخذهم عبید اللہ عروة خاصم سعید ابو بکر وسلیمان خارجا، یعنی کہ جو کوئی ان ائمہ حق کی اتباع نہیں کرتا، اقتداء نہیں کرتا، وہ حق سے دور ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابو بکر، سلیمان اور خارجہ، یہ 7 فقہا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات کس نے کہی؟ شاعر نے کہی۔ اب اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں، اور اس کے بعد لکھتے ہیں مصنف، اگلے صفحے پر آپ چلے جائیں، ابن العماد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور ابن العماد رحمۃ اللہ علیہ شجرۃ الذہب کے اندر کہتے ہیں، یہاں پر 2 کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، ایک تو عبد القادر قریشی کا، اور دوسری کتاب وافیات العیان۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ ابن خلیقان رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ بھی بہت بڑے مؤرخ ہیں، بلکہ آپ تعجب کریں گے، ابن خلیقان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے اس کا حوالہ اکثر دیا جاتا ہے، اور اہل علم نے اس کتاب کی تعریف بھی کی ہے۔ اور ابن خلیقان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تھا شمس الدین ابو العباس احمد ابن محمد ابن ابراہیم، اور ان کی جو ولادت ہوئی 608 ہجری میں، اور ان کا جو انتقال ہوا 681 ہجری میں دمشق کے اندر۔ اب پھر ایک کتاب جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پر، جس کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ ہے شذرات الذہب۔ اب اس کے اوپر ہم آئیں گے کہ یہ کس کی کتاب ہے، اور اس کے متعلق تفصیلات ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ابن امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور اس کے اندر بھی کیونکہ یہ 1000 سال بعد آئے تھے ابن الاماد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1000 سال کی تاریخ کو جمع کیا، جس میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ سے، ادر الکامنہ سے، پھر امام سخاوی کی تاریخ سے، امام ابن کثیر کی تاریخ سے، امام ذہبی کی تاریخ سے، ابن جوزی کی تاریخ سے، یہ پورے واقعات کو ابن اماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شذرات الذہب کے اندر جمع کیا۔ اب مصنف آگے لکھتے ہیں، ابن الاماد حنبلی نے انہی کو قابل اعتماد قرار دیا کہ یہ فقہاء 7 میں سے۔ حافظ ابن حزم الاندلوسی نے انہی کو اکابر کو ابو بکر ابن عبد الرحمن کے ساتھ فقہاء 7 بتایا، اور حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ الاحکام فی اصول الاحکام کے اندر یہی بات لکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہ یہ فقہاء 7 میں سے ہے۔ کون؟ عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ الْمَشْهُورُونَ فی المدینہ۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے کے مفتیوں کے تذکرے میں ان اکابر کا ذکر کرنے کے بعد لکھا اولئک هم الفقہاء۔ مذکور اشعار کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تھوڑی ترمیم کے ساتھ پیش کیا اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر۔ ابن قیم کیا کہتے ہیں؟ اذا قیل من فی العلم 7 ابحر روایتهم لیست علی العلم خارجہ فقلهم عبید اللہ عروۃ خاصم سعید ابو بکر سلیمان خارجہ۔ تو یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی کہ جو 7ویں فقیہ ہے وہ کون ہے؟ وہ عبد الرحمن ہے رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مشاورتی کونسل، فقہاء 7 کے نام پر تو شہرت کا شرف تاریخ میں انہی اکابر کو حاصل ہے، لیکن مؤرخین میں سے ابو الفداء نے ان کی تعداد 10 بتائی ہے۔ ترکی زیدان مؤرخ ابو الفداء کے حوالے سے رقم تراز ہے کہ بعض مؤرخین نے ان کی تعداد 10 بتائی ہے، لیکن یہ محض اختلاط ہے۔ اختلاط یعنی حافظے کی غلطی، اور شاید ہی اس اختلاط و التباس کی وجہ، جیسا کہ ابو حنیفہ دیناوری نے تصریح کی ہے، یہ ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں گورنری میں مروان نے جن حضرات پر مشتمل مشاورتی کونسل بنائی تھی، اس کے اراکین کی تعداد 10 تھی، اور اس مشاورتی کونسل میں ان فقہا میں 6 کو رکن بنایا گیا تھا۔ الاخبار حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اگلے صفحے پر جائیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشاورتی کونسل کے ارکان کے نام یہ بتائے: عروہ ابن زبیر، عبید اللہ ابن عبداللہ، ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام، ابو بکر ابن سلیمان، سلیمان ابن یاسار، قاسم ابن محمد، سالم بن عبداللہ،
عبیداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عامر، خارجہ ابن زید، یہ ان کی مشاورتی کونسل تھی، البدایہ والنہایہ۔ ان کا کام پیش پا اقتدام معاملات میں مشورہ دینا اور شہریوں کی پیدا شدہ شکایت کو گورنر تک پہنچانا تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، انی لا ارید ان اخطا امر برأیکم الا بہ ایاکم، کہ میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ رائے دوں اللہ، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہے۔ اس قسم کی کونسلیں تاریخ کے مختلف اداروں میں بنتی رہی ہے، ہمیں ان سے بحث نہیں، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ تاریخ میں فقہا کے نام سے جو اکابر مشہور ہوئے ہیں اور جن کو فقہا سبا کہا گیا ہے وہ کون کون ہیں۔ اس موضوع پر سب سے بڑی شہادت عبید اللہ ابن عبداللہ کی ہے۔ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود کی طرف اشارہ ہے، اور فقہا سبا میں سے ہونے کی وجہ سے گھر کی شہادت کے درجے میں ہے۔ حافظ ابو اسحاق شیرازی نے ان کے چند اشعار نقل کیے ہیں جن میں انہوں نے اپنے دور کے 6 فقہا کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پر ساتھیوں ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، یہ جو نام انہوں نے ذکر کیا ہے ابو اسحاق شیرازی، یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر اعلام النبلاء پڑھیں گے اور اس کی 18ویں جلد آپ دیکھیں گے، صفحہ نمبر 452، وہاں پر آپ جا کر دیکھیں، امام ابو اسحاق شیرازی کے متعلق امام ذہبی لکھتے ہیں، الشیخ، امام، قدوہ، مجتہد، شیخ الاسلام۔ کون؟ ابو اسحاق ابراہیم ابن علی ابن یوسف الفیروز آبادی الشعرازی الشافی، یعنی یہ اتنے بڑے امام تھے، بلکہ آپ تعجب کریں گے امام موافق رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا ان کے متعلق، ابو اسحاق امیر المؤمنین فی الفقہ۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں جب کبھی امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری کا نام آتا ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث، ایک حنفی عالم موافق وہ لکھتے ہیں ایک شافی فقی کے متعلق کہ امیر المؤمنین فی الفقہ، یہ فقہا کے امیر المؤمنین ہیں۔ بلکہ آپ کے متعلق ایک حکایت بھی مشہور ہے، خود ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں بغداد میں سویا ہوا تھا، اللہ اکبر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس حکایت کو نقل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے و عمر رضی اللہ تعالیٰ، دونوں تھے، شیخین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین۔ فقلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، مجھ تک احادیث پہنچی ہے، لیکن وہ احادیث اخبار کے ذریعے سے پہنچی ہے، میں چاہتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک حدیث آپ سنا دے، میں دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ اس کو اپنے لیے باعث شرف سمجھوں گا اور اپنے پاس رکھوں گا، اور میں اسے اپنی آخرت کا سامان، آخرت کا ذخیرہ سمجھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فقال علی یا شیخ، آپ سب نے کہا اے شیخ۔ سبحان اللہ، ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شیخ کہہ کر پکارا، اللہ اکبر۔ تو یہ مقام تھا ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چلیے بہرحال، تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں، ایک کتاب جو طبقات الفقہا ہے اس کا یہاں پر حوالہ دیا گیا، کہتے ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ، احبک حبا لا یحبک مثلہ قریب ولا فی العاشقین بعید، وحبک یا ام الصبی مدلہ شہید ابو بکر فنعم شہید، ویعرف وجدی خاصم ابن محمد وعروۃ ما القى بکم وسعید، ويعلم ما اخفى سليمان علمه وخارج بيدي بينا ويعيد، متى تسأل اما اقول تبحری فللہ اندی طارق وتلید۔ اس شعر کے اندر بھی ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جو عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود کا شعر ہے، وہ بیان کرتے، اس میں بھی 7 فقہا کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، ابن العماد نے یہ اشعار لکھنے کے بعد ان پر یہ نوٹ لکھا ہے کہ یہی لوگ جن کو عبید اللہ نے شاہد کے طور پر پیش کیا ہے، عبید اللہ سمیت فقہاء سبع مدینہ ہے۔ نیز ابن العماد حنبلی نے ہی ان اکابر کے فقہاء سبع لکھنے کی یہ وجہ قلم بند کی ہے کہ اگلے صفحے پر جائیں، قلم بند کی ہے کہ یہ فقہاء سبع میں ہیں، کیونکہ یہ سب ایک ہی دور میں مدینے میں ہوئے، ان کے ذریعے علم و فتوے کی پیش از پیش نشر و اشاعت ہوئی، حالانکہ انہی کے زمانے میں دوسرے فقہاء تابعین بھی موجود تھے، لیکن ان کا علم کی اشاعت میں وہ حصہ نہیں جو فقہاء سبع کا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں دوبارہ جو حوالہ آیا ہے اس پر آپ کو غور کرنا ہے، وہ کون سا حوالہ آیا ہے؟
وہ شذرات الذہب کا حوالہ آیا ہے کہ نہیں؟ تو ضرور آپ لوگ جو ہے اس کتاب کو یاد رکھیں، کیونکہ بار بار یہ کتاب کا حوالہ آپ کو کتابوں میں ملے گا۔ شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، یہ کتاب جو ہے کس کی ہے؟ ابن الاماد۔ اصل ان کا جو نام تھا عبد الحی ابن احمد ابن محمد ابن الاماد الحنبلی، ابو الفلاح ان کی کنیت تھی، اور یہ شام سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ اصل میں جو ہے 1032 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور 1089 یعنی 1089 میں جو ہے مکہ کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ کتاب بہت بار جو ہے آپ اس کو یاد رکھیں، عموماً اس کا حوالہ اکثر آیا کرتا۔ حافظ سقاوی جو ابن حجر اسقلانی کے جو ہے شاگرد تھے، حافظ سقاوی نے ہی انہی 7 کے بارے میں عبداللہ مبارک کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آتا یہ سب ایک ساتھ مل کر اس پر غور کرتے، اور جب تک وہ ان کے سامنے پیش ہو کر طے نہ ہو جاتا عدالت اس کے بابت کوئی فیصلہ صادر نہ کرتی۔ اب غور کریں، یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے اور خیر القرون کی۔ فتح المغیث، یہاں بھی آپ غور کریں، یہ فتح المغیث کیا ہے؟ یہ فتح المغیث اصل میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ یہ سقاوی کون ہے؟ عبد الرحمن السقاوی رحمۃ اللہ علیہ ابن حجر اسقلانی کے شاگرد ہیں۔ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے الفیۃ الحدیث لکھی، تو اس کی شرح لکھی کون؟ اس کی شرح خود علامہ عراقی نے لکھی تھی، لیکن اس کی ایک اور شرح جو علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور یہ اس کے متعلق حاجی خلیفہ نے کہا کہ یہ سب سے بہترین شرح ہے، وہ ہے فتح المغیث، جو اصل میں شرح فی شرح الفیۃ الحدیث۔ تو فتح المغیث کے اندر یہ بات امام سقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور پھر امام حاکم معرفت علوم الحدیث کے اندر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ اما الفقهاء السبع من اہل المدینہ، پھر وہی نام آپ نے ذکر کیا، آپ دیکھیں کیا، سعید ابن مسیب، قاسم ابن محمد، عروہ ابن زبیر، خارجہ ابن زید، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، عبید اللہ ابن عبداللہ، سلیمان ابن یاسار، اور پھر آخر میں جا کر امام حاکم نے صبوری رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ وہؤلاء، یہی بات کہی کہ ادرکوا فہؤلاء الفقهاء السبع عند الاکثر من علماء الحجاز، یہ بات امام حاکم رحمہ اللہ نے کی، لیکن امام حاکم ہی نے امام الزناد عبداللہ ابن ذکوان کے حوالے سے جو بیان نقل کیا ہے، اس میں ابو سلامہ کی جگہ ابو بکر ہی کی تصریح کی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں ادرک من فقائنا الذین ينتهي الى قولهم، اور پھر یہاں پر دیکھیں نام کیا ذکر کیے ہیں، یہاں پر جو نام ذکر کیے ہیں سعید ابن مسیب، عروہ ابن زبیر، قاسم ابن محمد، ابو بکر ابن عبد الرحمن، خارجہ ابن زید، عبید اللہ ابن عبداللہ، سلیمان ابن یسار، اور پھر کیا، ہم اہل الفقہ والصلاح۔ تو دو باتیں یہاں پر پتہ چلی کہ اہل علم نے یہ بات کہی کہ فقہاء سبع جو ہے، جو 7ویں فقیہ ہے، راجع بات یہی پتہ چلتی ہے کہ وہ کون ہے؟ ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام۔ جو دو باقی ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر اور ابو سلام عبد الرحمن ابن عوف، وہ مرجوح ہے، راجع بات یہی ہے کہ وہ کون ہے؟ ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام۔ علامہ عبد القاہر بغدادی نے بھی اپنی شہر آفاق تصنیف اصول الدین میں انہی اکابر ہی کو فقہاء سبع میں قرار دیا، اصول الدین۔ اب یہ علامہ عبد القاہر بغدادی کون ہے؟ یہ بھی ایک بڑی جو ہے دلچسپ بات ہے، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اصل میں تھے تو یہ اشعری، لیکن ان کی جو تعریف ہے یا ان کا جو مقام ہے وہ بہت ہی، یعنی علم کی دنیا میں بہت علمی شخصیت مانی گئی ہے۔ ابو المنصور عبد القاہر ابن طاہر ابن بغدادی، اور بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی، التکملہ فی الحساب، احکام البلوغ، بہت سارے یوں سمجھے اہل بدعات کا بھی انہوں نے لکھا، لیکن کیونکہ اشعری تھے، یہاں پر ایک چیز جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور آپ لوگوں کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے جو بھی عبد القاہر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور بھی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دکتور گزرے ہیں، انہوں نے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام تھا، خاص کر ان اعلام یعنی ان علماء کے متعلق جو اشاعرہ میں سے ہے، تو ان کے متعلق ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو جو ہے انہوں نے جمع کیا۔ ان کا نام تھا دکتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود۔ تو ان کی ایک کتاب ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف اشاعرہ کے متعلق، تو اس کے اندر آپ پڑھیں گے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق کیا کہا ہے، وہ ضرور آپ لوگ، کیونکہ یہاں پر فقہا کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ بے حد ضروری ہے کہ فقہ کو ہم سمجھیں۔
فقہ کیا ہے؟ فقہائے سبا کا مؤثر اور کامل چہرہ اور فنی کمالات پر تبصرہ ادھورا رہے گا اگر ہم یہاں تاریخ کی روشنی میں فقہ کی اہمیت، فقہ کی تاریخ، اسلام میں فقہ کا مقام اور فقہ کے مدارس نہ بتائیں۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ فقہ کے لغوی معنی، یہاں پر ساتھیوں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، فقہ کے لغوی معنی دیکھیں۔ فقہ کے اگر آپ معنی طے کرنا چاہیں تو ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ لغت میں فقہ کا معنی کیا ہے، دوسرا یہ دیکھنا پڑے گا کہ متقدمین یا خیر القرون میں اس کا معنی کیا تھا، پھر تیسرا مرحلہ یہ دیکھنا ہوگا کہ متاخرین میں اس کا معنی کیا ہے۔ اگر آپ لغت میں دیکھیں تو ابن المنظور رحمۃ اللہ علیہ لسان العرب کے اندر کہتے ہیں الفقہ العلم بالشیء، یعنی کہتے ہیں کہ فقہ سے مراد کسی چیز کا علم اور اس کا فہم ہے، اور پھر آگے لکھتے ہیں مگر علم دین پر اپنی سیادت، شرافت اور فضیلت کی وجہ سے یہ تمام علوم پر اس طرح حاوی ہو گیا جیسے ستارہ، یعنی وہ کہتے ہیں فضل علی سائر انواع العلوم کما غلب النجم علی الثریا، یعنی علم دین پر سیادت، شرافت اور فضیلت کی وجہ سے یہ تمام علوم پر اس طرح حاوی ہو گیا۔ کون سا علم؟ فقہ کا علم، جیسے ستارہ ثریا پر غالب آ جاتا ہے۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کسی بھی چیز کا علم فقہ کہلاتا ہے، بعد میں یہ نام علم شریعت کے ساتھ مخصوص ہو گیا، یعنی فقہ کی بات چل رہی ہے۔ تو لغت کا اندر کیا معنی ہے؟ کسی چیز کا علم، فہم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ۔ خیر القرون میں کیا معنی ہے؟ خیر القرون میں متعدد معنی، بعض علماء نے جیسے ہشام ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فقہ کیا ہے؟ اہل علم کے اختلاف کو جاننا، فقہا کے اختلاف کو جاننا، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا حارث ابن یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے، فقہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا فہم، اس کے پاس قرآن کا فہم ہو اور شیطان کی چالاکیوں سے وہ واقف ہو۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث کو فقہ کہا، جیسا کہ آپ جانتے ربہ حامل فقہ معروف حدیث الاخریہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا معنی یہ ہے جو باتیں جو نفس کے لیے مفید ہو یا مضر ہو، یعنی جو انسان کے نفس کے لیے فائدہ مند ہے اور جو انسان کے نفس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا جاننا یا اس کا علم کیا ہے؟ فقہ کہلاتا ہے۔ اور ایک پانچواں معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ حکمت اور علم دین، یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ فقہ۔ یہ تو متقدمین کی اصطلاحات ہے، اور اگر آپ متاخرین میں آئیں گے تو بہت ساری جو ہے تفصیلات آپ کو ملے گی کہ فقہ کسے کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ایک بات شیخ عبداللہ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ فقہ کیا ہے، کہ فقہ یہ ہے تفہیم نصوص کی، چاہے وہ قرآنی آیات ہو، احادیث ہو، اور اس سے مسائل کیسے استنباط یا استخراج کرتے ہیں۔ شرح اختصار المختصرات کے اندر شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی، تو یہ فقہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ لغت کے اندر اس کا معنی کیا ہے، متقدمین یا خیر القرون کے اندر اس کا معنی کیا ہے، اور متاخرین کے اندر اس کا معنی کیا ہے، یہ ہے فقہ۔ ابھی ہم پھر کتاب پر آتے ہیں۔ لفظ فقہ لغت میں علم و فہم کا مترادف بتایا جاتا ہے، لیکن امام راغب اصفہانی نے فقہ کو علم کے مقابلے میں خاص قرار دیا ہے۔ ان کی رائے میں فقہ التوسل الی علم غائب بعلم شاہد کا نام ہے، اور یہ بھی ان کا فیصلہ ہے، کس کا؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہتے ہیں فہو اقص من العلم، یعنی اس کے اندر گہرائی حاصل کی جائے۔ یہ بات کس نے کہ امام راغب اصفہانی، المفردات فی غریب القرآن۔ زمخشری نے فقہ کے معنی پھاڑنے اور کھولنے کے بتائے ہیں، یعنی چیز کے اندر رسوخ حاصل کرنا، تفتیش کرنا، تتبع کرنا، گہرائی میں جانا اور اس کے اندر ڈوبنا، یعنی زمخشری نے فقہ کے معنی پھاڑنے اور کھولنے کے بتائے ہیں۔ اور فقیہ کی وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے، کس نے؟ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے، الفقیہ العالم الذی یشق الاحکام، یعنی چیر پاڑو، یشق الاحکام ویفتش عن حقائقها ویفتح ما استغلق منها، یہ بات کس نے بتائی؟ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علامہ محمد علاء الدین نے فقہ کے معنی علم، کسی چیز کا علم بیان کیا، اور ابن نجیم نے اس فہم کو ہم معنی بتایا البحر الرائق کے اندر۔ علامہ سعید نے دونوں کو یکجا کر کے فقہ کے لغوی معنی میں یہ نظر پیدا کی ہے، اور انہوں نے کیا بیان کیا؟ یہ دیکھیں، یہ تعریف دیکھیں، کہا الفقہ والعلم بالشیء فہم فتنہ حذیفہ، یعنی دو چیزیں وہاں پر ذکر کی ہے کہ ایک تو فہم ہو
والفتنہ والحدیقہ، یعنی صرف فہم کافی نہیں ہے، یعنی چوک و چوبند رہنا، پھر اس کو یعنی گہرائی سے جاننا. تو اس لیے لفظ فقہ عربی زبان میں وہی مفہوم رکھتا ہے جو ہم اردو میں جاننا، سمجھنا اور تہ کو پہنچ جانا مراد لیتے ہیں. مجد الدین فیروز آبادی اور طاہر رحمۃ اللہ علیہ کا میلان بھی قریب قریب اسی طرف ہے، قاموس اور مجموع البحار. علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ. فقہ کے اصطلاحی معنی کہ شریعت کے اندر اس کا معنی کیا ہے. اصطلاحی زبان میں شہری زندگی سے متعلق شہریوں کی روز مرہ پیش آفتہ آئینی ذمہ داریوں کو فقہ کہتے ہیں. غزالی نے اس طرح تعبیر کیا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ المستصفیٰ کے اندر کیا کہا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ الفقہ بعلم الاحکام الشرعیہ الثابت افعال المکلفین، یعنی فقہ کیا ہے؟ جو احکام ثابت ہے، یعنی کس کے اوپر؟ مکلفین، جو مکلف بنائے گئے، یعنی جو عاقل ہو، بالغ ہو. اور افعال، یہاں پر دیکھیے ساتھیوں ایک بات میں بتانا چاہوں گا، فقہ کو کس کے ساتھ خاص کیا گیا؟ افعال کے ساتھ. یعنی کون سے افعال؟ قلوب کے افعال نہیں، یعنی جو دل سے ادا کیے جاتے نہیں، جیسے توحید، یعنی توحید ہے، شکر ہے، اسی طریقے سے توکل ہے، نہیں. وہ جو جسمانی عبادات ہے، قلبی عبادات نہیں. حالانکہ ایک بات میں یہاں پر آپ کو اور بھی بتانا چاہوں گا، اس کے بہت سارے معنی اور خود حدیث کے اندر اس کا ذکر آیا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین. اگر آپ شرع پڑھے کہ شریعت ہے کیا، وَالشَّرْعُ فِی اصطلاح علماء الاسلام هو ما سنہ اللہ لعباده من احکام عقائدیت او عملیت او خلقیت. کیا ہے کہ جس کا تعلق، شریعت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عقائد سے، یعنی مخلوق اور خالق کا تعلق. پھر احکام جس کے اندر مخلوق اور مخلوقات کے تعلق، پھر معاشرت سے اس کا تعلق. یہ تین چیزیں ہوتی. اور اس کی تعریف جو آسان انداز میں اگر آپ موسوعات الفقیہ الکویتیہ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کہا الفقہ حفظ طائفۃ من الاحکام الشرعیۃ العملیۃ الواردۃ فی کتاب او السنۃ او وقع الاجماع علیہا او استنبطت بطریق القیاس المعتبر شرعا او بأی دلیل آخر یرجع الی ہذہ الادلہ. یعنی فقہ یہ ہے کہ جس میں احکامات کو جمع کیا جاتا ہے. کہاں سے استنباط کیا جاتا ہے؟ قرآن سے، سنت سے، اجماع سے. قیاس یعنی قیاس باطل قیاس نہ ہو، قیاس جو قیاس حق ہے، جو ایک ویلڈ اینالوجی ہے. اور یہ ادلہ اربعہ ہے، یعنی اس سے جو اخذ کیے جاتے ہیں مسائل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ. بات دوسری طرف چلے گئی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تو مستصفیٰ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یا علوم الدین کے اندر بڑی پیاری بات کہی، وہ اصل چیز بتانا مقصود تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خیر القرون میں، یعنی پہلے عصر اول میں، یہ جو لفظ فقہ تھا یہ اس علم کے لیے استعمال ہوتا تھا جو انسان کو آخرت کی طرف راغب کرتا تھا. انسان کو جو نفس کے دقائق ہے کہ کس طریقے سے نفس گمراہ کرتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنے پر دلالت کرتا تھا. اور ایسے اعمال کے متعلق معلومات حاصل کرنا جو اس کے نام اعمال کو برباد کر دے. تو ان چیزوں کا تعلق، یعنی صرف فقہ اس دور میں اس معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا کہ انسان صرف بدنی احکام سے واقف ہو جائے، ان کے احکامات سے کہ کب وہ واجب ہوتا ہے، کب وہ فاسد ہوتا ہے. نہیں، ایسے اعمال یعنی جن کا تعلق دل سے بھی ہے، وہ بھی جو ہے فقہ کہلاتا تھا قرن اول میں. یہ بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. اور یہی وجہ ہے ساتھیو، اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں، بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، اگر آپ صرف قرآن مجید پر غور کریں، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے بارہا تاکید کی ہے. اگر آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا کہ یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، نہیں، مگر ایسا کیوں نہ ہو کہ آبادی کے ہر حصے میں کچھ لوگ نکل کر آتے اور وہ کیا کرتے؟ لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ پیدا کرتے، اور پھر واپس جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو خبردار کرتے. کس سے؟ جہنم سے. آگاہ کرتے کس کے متعلق؟ آخرت کے متعلق. یہ چیز ہے لیتفقہوا فی الدین. اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں بھی کیا کہا؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. کہ جب لوگوں کے پاس کوئی خبر پہنچ جائے، خوفناک خبر، اطمینان بخش خبر، تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لے کر پھیلا دیتے ہیں. حالانکہ اگر یہ کس کے پاس لے کر جاتے؟ رسول کے پاس اور ان لوگوں کے پاس جو اہل فقہ ہے. آپ دیکھیں یہاں پر اہل فقہ کا ذکر ہوا، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات فرمائی ہے سورہ نساء کی تفسیر کے اندر کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ استنباط کرنا مسائل کا یہ حجت شرعی ہے، اور قیاس یا تو استنباط ہی کا نام ہے یا اس میں داخل ہے. جو ضروری ٹھہرا کہ یہ حجت ہو. جب یہ ثابت ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ اس آیت سے کئی مسئلے نکلتے ہیں. ان میں سے یہ بھی کہ بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ان کا حکم نصوص میں دکھائی نہیں دیتا. کس کو؟ عام لوگوں کو. یعنی نصوص تو موجود ہے، قرآن تو موجود ہے، حدیث تو موجود ہے، لیکن اس سے مسائل استنباط کرنے کی بصیرت، فقاہت، ذہانت صرف کن کے پاس ہوتی ہے؟ فقہا کے پاس. اور ان سے حکم استنباط سے جانا جاتا ہے. دوسری بات یہ بھی پتا چلی کہ یہ ہے کہ استنباط کیا ہے؟ حجت ہے. یہ بات امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی اس آیت کی تفسیر میں. پھر آپ آگے چلے جائیں، اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر ہی کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. اگر آپ امام نبی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، ان کی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر چاہے وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے کہ اولو الامر سے مراد اہل الفقہ ہے. سنن ابن شیبہ کے اندر کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ تم کس کی طرف، کہ تم کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت. اور اس کا مفہوم مخالفہ بھی آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ جب فقہ نہ ہو، لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ ذلک بانہم قوم لا یفقہون، سورہ حشر کے اندر، کہ جب ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر غیر اللہ کا خوف ہے تو کیا ہوگا؟ ایسے یہ کون لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، فقہ نہیں رکھتے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اب یہاں پر بھی دیکھیں کیا کہا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ یہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. سورہ اعراف کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون آپ اٹھا کر دیکھیں، ہر حدیث کے اندر آتا بھی ہے کہ اللہ رب العزت اگرچہ اس کی صحت پر اختلاف ہے کہ منافق کو دین کی سمجھ نہیں دیتا. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوبی علی قلوبہم فہم لا یفقہون، کہ یہ اس وجہ سے کہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا، کس لیے؟ کہ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی اور یہ سمجھتے نہیں ہیں، فقہ نہیں ہے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی ما عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں. اسی آیت یعنی سورہ منافقون کے آگے بڑھ جائیے آپ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ کیا منتشر ہو جائے. حالانکہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. مگر یہ منافق لا يفقهون، اللہ ہم سب کی نفاق سے حفاظت فرمائے، یہ سمجھ نہیں رکھتے. فیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. سورہ فتح کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ یہ لوگ، جب اللہ رب العزت نے مال غنیمت کا ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بہت کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر کہا یا ایھا النبی الحرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو کیا نہیں رکھتے؟ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی جن کے پاس سمجھ نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنے کلام میں، اپنے فرقان میں اس کی مذمت کر رہا ہے. آپ دیکھیں سورہ ہود کے اندر قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وان لا نراك فينا ضعيفا ولا رحتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں سمجھ رہے ہیں. ما نفقه یعنی
جو نبیوں کا انکار کرنے والے تھے، سمجھ بوجھ اللہ رب العزت نے فقہ سے ان کو محروم کر دیا۔ اور بھی بہت ساری آیتیں آپ پڑھتے جائیں، لو کانوا، آپ دیکھیں سورۃ توبہ کے اندر جب غزوہ تبوک کا واقعہ جہاں پر ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے کیا کہا، فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ وہاں پر بھی دیکھیں آپ، انہوں نے کیا کہا کہ بھئی سخت گرمی میں نہ نکلو، تو اللہ نے کیا کہا، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ کاش انہیں اس کا شعور ہوتا، کاش یہ فقہ سمجھ بوجھ رکھتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ تو بات سے بات بہت دوسری طرف چلے گئی، لیکن امام غزالی نے اپنی دوسری تصنیف میں یہ کہہ کر الفقہ و معرفت القانون، فقہ اور قانون کے درمیان ایک عقلی رابطہ قائم کر دیا۔ مجھے درس کی آخر میں پوچھیں کہ قانون میں اور شریعت میں کیا فرق ہے، ہم انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ بھی دیا ہے کہ فقہ کا تعلق معاملات میں حدود الہی اور امور سیاسی دونوں سے ہے۔ مشہور فاضل ملا، اگلے صفحے پر جائیں، احمد عبد النبی احمد نگری نے، یہ نام غلط ہے، ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے، ان کا احکام کا علم جن کا سرچشمہ نقلی دلائل ہے اور جن کا تعلق روز مرہ کی زندگی سے ہو، فقہ اصطلاحی معنوں میں خوبی پیدا کر دی۔ ابن عابدین شامی نے بھی یہی نظرات پیش کیا، ابن نجیم نے یہی تصریح کی، فقہ قوانین و احکام کے استدراک کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دلائل ہو۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ فقہ کے جو اصطلاحی معنی بتائے گئے ہیں یا فقہاء سبا کے زمانے کی بات کی پیداوار ہے۔ ان کے زمانے میں فقہ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا تھا، دیکھا نا ہم نے ابھی کہ ان کے زمانے میں فقہ بڑے وسیع معنوں میں استعمال، یعنی متقدمین میں صرف عبادات، معاملات اور زندگی کے شخصی احوال جاننے کا نام ان کے زمانے میں فقہ نہ تھا، بلکہ فقہ کا دائرہ اسلام سے متعلق سب قواعد پر مشتمل تھا۔ یہ سیرت و تاریخ ہو یا عقائد و نظریات ہو، اخلاق و مواعظ ہو یا روز مرہ کی زندگی سے متعلق احکام و معاملات ہو، سب کو فقہ بولتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یحلم الدین میں لکھا ہے کہ فقہ نام ہے طریقہ آخرت جاننے، دقائق نفوس، مقصدت اعمال سے باخبر ہونا، نگاہوں میں دنیا کی حقارت جانچ جانا اور آخرت کی طرف سراپا متوجہ ہو جانے کا نام فقہ تھا قرن اول میں۔ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اس دور میں کسی کو فقیہ کہنے کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص عبادات و معاملات کی حد تک احکام شریعہ سے واقف ہے، بلکہ یہ بھی بتانا مقصود ہوتا تھا کہ فقیہ مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ مفسر قرآن، اول درجے کا محدث، بہترین متکلم، کامل ترین صوفی، صوفی سے مراد جو اعمال قلوب یعنی جو دل کی عبادات ہے اس کا بھی ماہر ہو، اس کی بھی معرفت رکھتا ہو، یعنی جو احسان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک ماہر مؤرخ بھی ہے، عبادات و معاملات میں خصوصی دراست کے ساتھ اسرار نفوس سے بھی واقف ہے۔ یہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل فقیہ کہتے کس کو ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اب فقہا، ظاہر سی بات ہے، فقیہ کی جمع ہے۔ شیخ علامہ عبدالعزیز سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے کے اندر لکھا کہ فقیہ کیا ہے، جو احکام شریعہ کو جانتا ہو اور وہ علوم کو سمجھتا ہو۔ یعنی اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک آسان انداز میں آپ سمجھیں۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب دیکھیں عالم کیا ہے اور فقیہ کیا ہے۔ عالم عمومی ایک عام لفظ ہے، لیکن فقیہ کیا ہے؟ فقیہ وہ ہے اصطلاح کے اندر جو احکام کو جانتا ہو، احکام مسائل استنباط کرنے کی جو ہے قدرت رکھتا ہو، اور خاص کر احکام سے مراد جو بدنی احکام ہے اور ان کے دلائل جانتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ فقیہ کہتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ لیکن خیر القرون میں فقیہ اس کو نہیں کہتے تھے۔ بات سے بات یاد آ گئی، اگر آپ دیکھیں امام داروی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ عمران منقری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قلت لحسن البصری یوما فی شیء قال یا ابا سعید لیس هكذا يقول الفقهاء قال ويحك وهل ورأيت فقيها قد انما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادت ربه۔ کہا کہ یہ نہیں کہا کہ جس نے فتووں کو جمع کر لیا، نہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ فقیہ کون ہے؟ چار چیزیں ذکر کی۔ پہلی چیز کہ وہ زاہد ہے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر راغب یعنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اس کے پیچھے آخرت کی تیاری کرتا ہے،
البصیر بامر دینی، دین کے اندر بصیرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ کرتا ہے، دوام یعنی عمل کرتا ہے اور عمل پر یعنی دائم رہتا ہے۔ یہ چار باتیں یا چار اوصاف فقی کی کس نے ذکر کیے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ تعریف تھی خیر القرون کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات چل رہی تھی کس کی؟ فقہ کی۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس دور میں کسی کو فقیہ کہنے کا جی، دراصل یہ مسئلہ اختلاف عصر و زمان کا مسئلہ، اس لیے مختلف علماء نے ہر دور میں اپنے مذاق کے مطابق فقیہ کی تعریف کی ہے۔ حارث ابن یعقوب کہتے ہیں، اگلے صفحے پر جائیں، حارث ابن یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان الفقیہ کل الفقیہ من فقہ فی القرآن وعرف مکیدۃ الشیطان، کہ فقیہ کون ہے؟ جو جس کے پاس قرآن کا فہم ہو اور شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے جال سے وہ واقف ہو۔ قتادہ ابن دیامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من لم یعرف الاختلاف لم یشم بانفہ الفقہ، یعنی جس کو فقہا کا اختلاف معلوم نہیں وہ فقیہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ہشام بن عبداللہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ من لم یعرف اختلاف الفقہاء فلیس بفقیہ، جو فقہا کا اختلاف نہیں جانتا وہ فقیہ نہیں ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے۔ یہ کون ہے ابو دردہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ انہوں نے کہا لا تفقہ کل الفقہ حتی ترى للقرآن وجوہا کثیرہ، کہ جو یعنی بہت سارے تفاسیر جانتا ہو۔ بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری سے یہ فقیہ پر تبصرہ کیا، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا بڑا تبصرہ ثابت نہیں، ڈسچارج پہلے چار تو ثابت ہے، لیکن اس کے اندر اضافہ کیا گیا الوری الکاف نفسہ من اغراض المسلمین العافیف عن اموالہم النافع لجماعتہم، یہ ثابت نہیں ہے۔ اب پھر اس کے بعد امام غزالی نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان تصریحات کا یہ مدعا نہیں ہے کہ لفظ فقہ صدر اول میں علم احکام کے معنوں میں نہ بولا جاتا تھا، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ کیا بتانا مقصود ہے؟ کان بطریق العمومی والشمولی او بطریق استتباعی، یعنی تتبع، کہ فقیہ وہ تھا کہ جو مسائل میں تتبع کرتا ہے، بہت سارے معلومات سے گہرائی کے اندر جاتا تھا۔ شاید فقہ کی اسی ہم رسی کے پیش نظر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تعریف کی ہے، کیا تعریف کی؟ معرفت النفس ما لها وما علیہا، یعنی اس کا معنی ما یجوز علیہا وما یحرم علیہا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کی تعریف جامعیت پر سر حاصل تبصرہ کیا، فرماتے ہیں اعتقادیات سے متعلق ما لها وما علیہ کا معرفت کا نام علم کلام ہے، یعنی کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز جائز نہیں ہے۔ وجدانیت سے متعلق ما علیہ وما علیہ کا نام علم تصوف اور اخلاق ہے، اور یہ بہت ساری بحث اس کے اندر کی گئی ہے۔ ما علیہ وما علیہ کا شاید مقصود یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے آخرت میں نفع بخش اور نقصان دہ ہے، انسان کو ان کی قبر ہونی چاہیے، عربی زبان میں لا منفع اور اعلی نقصان کے معنوں میں دیتا ہے۔ آخرت کے قید کا اضافہ اس لیے ہے کہ دنیا میں لذتوں اور تکلیفوں سے، اگلے صفحے پر جائیں، متعلق باتوں کی معرفت کا نام فقہ نہیں ہے، اور اسی قید کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم الفقہ علوم دینیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ضروری فائدے اور نقصان سے مراد اگر ثواب و عقاب ہے تو پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر شہری جو کچھ کرتا ہے وہ 6 صورتوں سے خالی نہیں ہوتا: واجب، مندوب، مباح، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ اور حرام۔ ان میں سے ہر ایک دو طرف فعلی اور ترکی، اس طرح کل 12 قسمیں ہوتی ہے، واجب کرنے پر ثواب اور حرام کے ارتکاب پر عقاب۔ اب بہرحال اب یہاں پر دیکھیں، اگر ما لا و ما علیہا سے مقصود یہ ہے کہ انسان کے لیے کن کاموں کا کرنا جائز اور کن کا واجب ہے، اس صورت میں حرام اور پورے تحریمی کے ما سوا کرنا واجب کے سوا کا چھوڑنا جائز، اور واجب کی ادائیگی اور ترک حرام مکروہ واجب ہوگا۔ اگر ما لا و ما علیہا سے مراد ما یجوز لہا و ما یحرم علیہا، تو یہ تو دو لفظوں تمام اقساط کا محیط ہوں گے، یعنی کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام۔ فقہی سرمایہ، اب یہاں پر غور کریں، فقہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، فقیہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سرمایہ کہاں، یہ لیتے کہاں سے؟ اللہ اکبر۔ پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے، فقہ خود قانون کا نام ہے، اور جن بنیادوں پر اس قانون کی تشکیل ہوتی ہے ان میں اساسی حیثیت صرف قرآن کو حاصل ہے، سنت کا مقام قرآن کے بعد ہے۔ شاطبی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کون؟ امام شاطبی، بہت بڑے اصولی ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ رتبۃ السنہ التعقر الکتاب فی الاعتبار، کہ جو سنت کا مقام ہے شریعت یعنی فقہ سرمایہ میں، یعنی تشکیل میں، وہ قرآن کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟
شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 کی بات ہے، رمضان کے مہینے میں دوحہ قطر کا جو کیپٹل ہے اس کے اندر انہوں نے تقریر دی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس تقریر کا ترجمہ بھی چھپا ہے، اس کو چھاپا بھی گیا منزلات السنہ فی الاسلام۔ اس کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیف بات کہی ہے، وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس گفتگو کے ختم کرنے سے پہلے میں اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں موجود دینی بھائیوں کی توجہ ایک مشہور حدیث کی جانب مبذول کراؤں، جس سے اصول فقہ کی شاید ہی کوئی کتاب خالی ہو، کیونکہ وہ حدیث عضو سند ضعیف ہے۔ یہاں پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس معروف حدیث کی بات کریں۔ وہ حدیث کیا ہے کہ ان الحارث بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال كيف تقضي فقال اقضي بما في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول اللہ۔ یہ حدیث ہے، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حدیث دیکھیں آپ، یہ حدیث کو بہت سارے علماء نے نقل کیا ہے، جیسا شیخ نے کہا کہ شاید ہی کوئی کتاب ہوگی۔ ترجمہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو پوچھا کہ جب آپ کے پاس کوئی قضیہ پیش آیا، کوئی واقعہ پیش آئے گا تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو کہا میں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا۔ کہا اگر اللہ کی کتاب میں آپ اس مسئلے کو نہ پائے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ کہا سنت میں نہ پائے تو کہا میں اجتہاد کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک مارا، فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اللہ کے رسول، یعنی سیدنا اللہ کے رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قاصد کو اس بات کی توفیق مرحمت فرمائے جس پر اللہ کا رسول راضی ہے، یعنی یہ وہ اللہ کے رسول ہے اور سیدنا معاذ بن جبل ان کے رسول ہے۔ تو کہا یہ بات اللہ کے رسول خوش ہوئے، معنی یہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر، امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، امام بیہقی نے اپنی سنن الکبریٰ کے اندر اور مدخل کے اندر، امام ابو داؤد طیالسی نے مسند کے اندر، امام دارمی نے اپنی سنت کے اندر، ابن حزم نے احکام کے اندر، امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر، ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر، امام دستقانی نے الاباطیل کے اندر، امام عبد ابن حمید نے اپنے منتخب کے اندر، ابن الجوزی نے العلل کے اندر، خطیب بغدادی نے الفقی کے اندر، العقیلی نے ضعفاء کے اندر، طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، امام مزی نے تہذیب الکمال، ابن عبد البر نے جامع علم البیان، محمد ابن خلف فقی نے اخبار القضاء، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ، یہ محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کی طرف اشارہ کون کر رہے ہیں؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجلس میں موجودہ دینی بھائیوں کو توجہ ایک مشہور حدیث کی جانب مبذول کراؤں جس سے اصول فقہ کی شاید ہی کوئی کتاب خالی ہو، کیونکہ وہ حدیث عضو سند ضعیف ہے اور اس اہم مسئلے سے متعارض ہے جس تک آج کی اس تقریر میں ہماری رسائی ہوئی ہے، یہ کہ شریعت میں کتاب و سنت کے درمیان فرق کرنا جائز نہیں، بلکہ ان دونوں کو ایک ساتھ لینا واجب ہے۔ وہ معاذ ابن جبل کی حدیث ہے جسے ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ذکر کی، کہتے ہیں کہ رہا مسئلہ مذکور روایت کی سند ضعیف ہونے کا تو اس کی بیان کا موقع نہیں، میں نے اس کی پوری وضاحت کے ساتھ سلسلۃ احادیث ضعیفہ والموضوعہ میں ذکر کیا ہے، شاید مجھ سے پہلے کسی نے اس کو بیان نہیں کیا، میرے لیے بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ حدیث میں مومنوں کے سرتاج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو منکر کہا ہے۔ اب میں مندرجہ ذیل سطور میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود تعارض کو پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت 3 مرحلوں میں فیصلہ کر کے لیے ایک طریقہ متعین کرتی ہے۔ فیصلے عقل میں تلاش نہ کیے جائے الا یہ کہ سنت میں نہ ملے، اور سنت میں تلاش نہ کیے جائے الا یہ کہ قرآن کریم میں نہ ملے۔ سارے علماء کے نزدیک اس روایت میں رائے سے متعلق تو صحیح طریقہ کار پیش کیا گیا ہے، فیصلوں میں اپنی رائے کا دخل نہ دیا جائے الا یہ کہ سنت میں نہ ملے۔ اس وجہ سے علماء کا کہنا ہے اثر سنت کے آ جانے پر عقل کی ضرورت کی باقی نہیں رہتی، لیکن اس روایت میں سنت سے متعلق صحیح بات نہیں کہی گئی، کیونکہ سنت حدیث قرآن کریم پر فیصل اس کی وضاحت کرنے والی ہے،
لہٰذا فیصلے سنت میں تلاش کیے جائیں گے اگرچہ قرآن کریم میں موجود ہو۔ چنانچہ سنت کا معاملہ قرآن کریم کے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح رائے سنت کے ساتھ ہے، ہرگز نہیں، بلکہ کتاب و سنت کو ایک مصدر سمجھنا واجب ہے، ان دونوں کے درمیان خطان فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا، اوتیت القرآن ومثلہ ما ہو، کہ خبردار مجھے قرآن کریم اور اس کے ساتھ ایسی چیز یعنی سنت دی گئی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، جدا نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ تم حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آ جاؤ۔ لہٰذا کتاب و سنت میں مذکور ترتیب قائم کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان دونوں کے درمیان تفریق لازم آتی ہے جو کہ مذکور گفتگو کی روشنی میں باطل ہے۔ انہیں باتوں سے متعلق میں نے آپ کو آگاہ کرنا چاہا، اگر میری باتیں درست تھی تو اللہ کے جانب سے، اور اگر غلط تھی تو میری جانب سے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم اور آپ کی لغزشوں اور مرد الہی کے خلاف کاموں سے محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے۔ دیکھیں بہت سارے احادیث آپ کو اس پر ملیں گے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الامر عن الاتباع اس کے اندر، اور آپ اس واقعے کو سامنے رکھیں۔ ہم نے شاید علم حاصل کرنے کے بنیادی اصول میں ذکر کیا ہے کہ جو واقعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ام یعقوب کے درمیان پیش آیا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، صحیح بخاری کے اندر ابن مسعود نے کیا کہا کہ کتاب اللہ میں ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ ایک آیت، ایک حدیث ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحدود کے اندر نقل کیا۔ کہتے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا لیث وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا اللیث عن ابن شہاب عن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود عن ابی ہریرہ۔ اب دیکھیں یہاں پر کون ہے فقہاء سبا، عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، اس لیے اس حدیث کا انتخاب کیا گیا۔ عن ابی ہریرہ وزید بن خالد الجحنی انہما قال ان رجلا من الاعراب آتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انشدک اللہ الا خذیت لی بکتاب اللہ۔ کیا کہا؟ بکتاب اللہ، بکتاب اللہ، غور کریں۔ فقال القسم الآخر وهو أفقه منه نعم فأقضي بيننا بكتاب الله فأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خل قال إن ابني كان آسفا على هذا وذان بامرأته وإني أخبرت أن لابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووالدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن مال ابن جلدمية وتغرب عامه وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي، غور کریں، والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوالد والغنم رد وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واقض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها قال فغدا عليها فأترفت فأمر بها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرجما۔ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید ابن خالد الجحنی کہ ایک اعرابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، غور کریں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ میرے لیے اللہ کی کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں۔ مخالف فریق نے کہا، اور وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا، جی ہاں، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے کی روح سے فیصلہ کیجیے، اجازت دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہو۔ اس نے کہا میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا، اس نے اس کی بیوی سے یعنی بدکاری کی اور مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہے، چنانچہ میں نے اس کی طرف سے 100 بکریاں اور 1 لونڈی بطور فدیہ دی، اور اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور رجم اس کی عورت پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم، دیکھیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، لونڈی اور بکری تجھے واپس ملیں گے، یعنی تو وہ لے لے، تمہارے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ انیس یعنی انس ابن ضیاق ابن اسلمی، تم کیا کرو، اس عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ اعتراف کرے تو اسے رجم کر دو،
وہ اس کے ہاں آ گئی، اگر اعتراف کر لیا تو اعتراف کر لیا اس نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ اب تین چیزیں یہاں پر ہوئی، کتاب سے فیصلہ ہوا، کیا ہوا؟ 100 گھوڑے، 1 سال کی جلاوطنی اور رجم۔ آپ بتائیے یہ تین چیزیں قرآن کے اندر کہاں ہیں؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، ہم یہاں اس بحث میں نہیں جانا چاہتے کہ اسلام میں فقہ کے قوانین کے منابع و مصادر کیا ہے، بلکہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جن دو چیزوں کو فقہ کے اساس تسلیم کیا گیا ان میں فقہی سرمایہ کس قدر ہے۔ قرآن میں فقہی سرمایہ، قرآن کریم دوسری کتابوں کی طرح صرف عقائد کی مقدس کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں عقیدے کے ساتھ شہری زندگی کے ضوابط ہے۔ یعنی قرآن کریم جیسے خدا شناسی اور آداب ابدیت پر حاوی ہے، ایسے ہی جہاں بانی کے ایک ایک نقطے اور شوشے کے لیے مکمل آئین ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح ہے، ان کی کتاب اگلے صفحے پر جائیں، فوز الکبیر کے اندر، کہ قرآن پاک میں صرف حلال و حرام کے مسائل نہیں، بلکہ معاملات، معاشیات، سیاست و تمدن کے احکام بھی ہے، جن کا مقصد تمام انسانوں، قوموں اور طبقوں کو متمدن بنا، اور جن کا تعلق پوری نسل انسانی سے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ قرآن حکیم اپنے اندر ایک شان جامعیت رکھتا ہے۔ اس کی جامعیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اصول کی تشریح، اس کے دفاعات کی تفصیل اور اس کے اشارات کی تفہیم کی جائے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، موافق الدین جو ان کا نام تھا، انہوں نے کہا القرآن الاختصاری جامع ولا یکون جامع الا والمجموع فیہ امور کلیت۔ یہ بات امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور اس کے بعد اس جامعیت کی وجہ سے حافظ ابن حزم اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کل ابواب الفقہ لیس منہا الا ولہ اصل فی القرآن، کہ قرآن فقہ کا ہر باب ایسا ہے کہ اس کی اصل کہاں مل جائے گی؟ آپ کو فقہ میں مل جائے گی۔ قرآن کے اگر تمام ابواب فقہ کا استیاب کیا جائے تو بقول پروفیسر عبد الوہاب اس کو اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے، کیسا؟ وفی العبادتی بانواعها نحو 140 آیہ، وفی الاحوال شخصیہ من زواج وطلاق وارث ووصیت وحجر وغیر ذلك نحو 70 آیہ، وفی المجموعہ المدنیۃ من بین واجارہ والشرکہ والتجارہ وودائنا وغیرها نحو 70 آیہ، فی المجموعہ الجنائیہ نقبات والتحقیق جنایات نحو 30 آیہ، وفی القضاء والشہادہ وما تعلق بها نحو 20 آیہ۔ یہاں پر انہوں نے یہ کہا احکام قرآن سے متعلق وہ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے جہاں پر مختلف علوم ہے ساتھیوں، جیسا آپ جانتے ہیں ناسخ ہے، منسوخ ہے، محکمات ہے، متشابہات ہے، اقسام القرآن ہے، امثال القرآن ہے، مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں۔ اسی طریقے سے قرآن کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ قرآن میں وہ آیتیں ہیں جن آیتوں سے شریعت کے احکامات کو استنباط کیا گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ احکامات کس کے لیے آئے ہیں؟ انسان کی ہدایت کے لیے۔ تو بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو انسان کی، یہاں پر وہ وہی آیتیں نقل کر رہے ہیں کہ اتنی آیتیں اس موضوع سے متعلق ہے، اتنی آیتیں اس موضوع سے متعلق ہے، جیسے مدنی، جیسے آپ طلاق کا ذکر کیا، شادی کا ذکر کیا، لیکن یہ ایک موضوع ہے احکام القرآن، قرآن کی وہ آیت ہے۔ میں یہاں پر آپ ایک کتاب اردو میں پڑھ سکتے ہیں، ہم عربی میں تو آئیں گے، پہلے اردو کا میں حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نیل المرام من تفسیر آیت الاحکام، اس کے اندر انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے، میں مقدمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اس تفسیر میں فقط ان آیت کا تذکرہ مقصود ہے جو احکام پر واضح دلالت کرتی ہے، تاکہ احکام تلاش کرنے وہ بالعموم اپنا مقصد حاصل کر لے۔ طالب علم کے لیے مناسب نہیں کہ اپنا مقصود حاصل ہونے کے بعد کتاب اللہ میں دیکھنا ترک کر دے، جو کہ اپنے اندر عمدہ معنی سموہ ہے، یعنی قرآن، اور جس سے ظاہر و پوشیدہ آداب و احکام نکالے جاتے ہیں، یہی گمراہی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ امور میں بہت بڑا ستون، تنہائی میں محبت کا ذریعہ، سختی میں مدد دیتا، اندھیروں میں روشنی کے کام آتا، غموں سے نکالنے کی راہ، سینوں کی شفا کا باعث، اور مشتبہ کاموں میں فیصلہ عطا کرتا ہے۔ یہ نامناسب ہے کہ اس سے لمحہ بھر بھی غفلت برتی جائے، اس کا کوئی ایک لفظ بھی ترک کیا جائے۔ سید امام حافظ محمد ابن ابراہیم الوزیر رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل القرآن کے عنوان سے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، جن کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہاں
میں ان آیت کی مختصر تفسیر کروں گا. میں سے مراد علامہ نواز صدیق حسن خان بھوپالی. یہاں میں ان آیت کی مختصر تفسیر کروں گا جو اس کے متعلقہ تمام احکام پر مشتمل ہوں گے، اور میں یہاں سوائے راجح ترین قول کے دوسرے مختلف اقوال ذکر نہیں کروں گا، اور مختلف دلائل میں سب سے واضح اور صحیح قول ذکر کروں گا. مجھے اپنی زندگی بھر اس قسم کے مختصر تفسیر آج تک دیکھنے کو نہیں ملی. اس کی ابتدا ماہ سفر کے شروع میں ہے، اور اس کا اختتام سفر کے 1227 ہجری میں ہوئی. میں نے ان کا نام نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام رکھا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کے مقاصد بیان کرنے کے لیے فتح البیان کے نام سے میں نے ایک تفسیر لکھی ہے جو کہ روایت و درایت اور استنباط و احکام کو سمو ہے. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہے جو تحقیق کے مراتب پر جانا چاہتے ہیں اور گہرائی کے مستند پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان تفسیروں کو ضرور پڑھیں. ممکن ہے آپ اس جیسی کوئی دوسری تفسیر نہ پائیں انشاءاللہ القدیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال ہے کہ وہ میری اس مختصر محنت کو اپنے لیے خاص کر لے اور اس کے اور مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچائے. آمین. یہ بات علامہ نواز صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ نے کی. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض علماء نے یہ کام کیا کہ ان تمام آیات کو جمع کیا جائے، یعنی جو آیت احکام، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ ان کی ایک کتاب ہے احکام القرآن. اور آپ دیکھیں گے تو بہت سارے علماء نے اس موضوع پر کتاب، امام بہقی کے متعلق بھی آتا ہے. بعض کتابیں جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، ایک جو شیخ ابو الحسن علی بن حجر السعدی نے لکھی 284 ہجری میں احکام القرآن. پھر ایک کتاب ہے قاضی ابو اسحاق اسماعیل کی، انہوں نے بھی احکام القرآن لکھی تیسری صدی 282 ہجری میں. پھر ابو الحسن علی بن موسیٰ نے 305 ہجری میں. امام ابو جعفر ابن محمد الطحاوی 381 ہجری 321 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. احکام القرآن. الجامع الاحکام امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ وہ قرطبی نہیں ہے 8ویں ہجری والے، یہ 340 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. منذر ابن سعد البلوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی احکام القرآن، 355 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ابو بکر احمد ابن علی رحمۃ اللہ علیہ جو جساس رازی الحنفی کے نام سے معروف ہے علمی دنیا میں، 370 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ابو الحسن علی بن محمد جن کا نام حراسی الشافعی البغدادی ہے، معروف ہے، یہ امام غزالی کے اصحاب میں سے تھے، انہوں نے بھی کتاب لکھی احکام القرآن. پھر ابن العرابی جو امام غزالی کے شاگرد تھے، انہوں نے کتاب لکھی احکام القرآن. ابن فارس الغرناطی نے کتاب لکھی 597 ہجری میں احکام القرآن. پھر مختصر احکام القرآن بقی ابن ابی طالب القیسی نے لکھی. پھر تلخیص احکام القرآن جمال الدین محمود نے لکھی، جن کا انتقال 770 ہجری میں ہوا. الاکلیل فی استنباط التنزیل، یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احکام القرآن سے متعلق، 911 ہجری میں. التفسیرات الاحمدیہ، یہ بھی جو ہے ملا جیون کی ہے. اور پھر نواز صدیق حسن خان کی بھوپالی کی تفسیر جس کا ذکر ہم نے ابھی ذکر کیا، نیل المرام فی تفسیر آیات الاحکام. تو بہت سارے، ابھی تو بہت سارے آ گئے ہیں احکام القرآن پر. تو یہ کتاب، یہ ہے اصل چیز. تو یہ بات یہاں پر ذکر کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فقہ قرآن پر کتابیں، اور کہتے ہیں فقہ قرآن کو خاص موضوع بنا کر علماء نے کچھ قلمی خدمات بھی انجام دی ہے. اس قلمی ذخیرے میں چند شاندار کتابیں ہیں: احکام القرآن امام شافعی جو امام بہقی نے مرتب کیا، وہ جساس الرازی، ابو بکر بن العرابی. اگلے صفحے پر جائیں، یہاں بس یہ 3 کتابیں ذکر کی ہے. اب یہاں پر ایک چیز اور ذکر کی ہے، سنت کا فقہی سرمایہ. سنت قرآنی ضوابط کی نبوی تشریح، تفصیل اور عملی تشکیل کا نام ہے. قرآن کریم اصل ہے اور سنت اس کی فرع ہے. الشاطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لیس فی السنتی و اصلہ فی القرآن. اور پھر ایک دوسرے مقام پر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں وَكَانَ سُنَّ بِمَنزِلَةِ تفسیر القرآن وشرع المعانی الکتاب. ہم نے دیکھا ہے یہ، اور اس کا علامہ البانی رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا. اگرچہ احادیث صحیحہ کے متون کی تعداد کے بارے میں امام ابو جعفر محمد بن حسین بغدادی نے کتاب التمیز کے اندر امام سفیان ثوری، امام شعبہ، امام یحییٰ القطان، عبد الرحمن بن مہدی اور امام احمد جیسے مشہور محدثین کا فیصلہ بتایا ہے. تو یہاں پر کس کی بحث ہو رہی ہے؟ یہاں پر عدد الحدیث، یعنی کتنی احادیث ہے. اب یہاں پر جو بعض عدد ذکر کی جا رہی ہے ساتھیوں، وہ عدد سے مراد صرف صحیح حدیثوں کی. کیا کہا؟ ان جملۃ الاحادیث المسند النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الصحیحہ بلا تکرار 4400 حدیث. یعنی اہل علم کہتے ہیں، اور یہی بات ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی، اور امام عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ نے بھی کہی، یہی ابن سعید نے کہی کہ جو مسند احادیث ہے
وہ 4400 ہے۔ کتنے؟ 4400، یعنی جو صحیح ہے، اس میں حسن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیں آپ۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النکات علی ابن صلاح کے اندر ذکر کیا کہ یہاں پر کیونکہ متقدمین کے یہاں حسن لی غیری حجت نہیں تھی، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو صرف اگر صحیح حدیثوں کو ذکر کیا جائے گا تو عبدالرزاق السنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 4400 احادیث ہیں، جن میں 1200 سنن ہیں، 800 حلال و حرام کے متعلق ہے، کتنے ہو گئے؟ 2000 بچے، 2400 وہ فضائل، آداب، نصیحت، ان سے متعلق ہے۔ یہ بات عبدالرزاق السنانی رحمہ اللہ نے کہی، یہ حدیث کی تعداد۔ اب بعض نے اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں۔ اب جو سندوں کا ذکر آتا ہے، آپ تو جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، 1 لاکھ 6 لاکھ جو محدث ہیں وہ سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے نہیں۔ یہاں پر جو 4400 کی تعداد ذکر کی ہے وہ صرف متن کے اعتبار سے، اور اس میں بھی اعلیٰ درجے کی صحت کو جو پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ حسن احادیث کو بھی جوڑ لیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک الگ عدد بتائی ہے، علامہ زبیر الرضائی نے بھی الگ عدد بتائی، مختلف علماء نے، لیکن یہ علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے 4400 کو۔ لیکن آپ حسن کو شامل کر لیں، جیسا شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے موسوعہ کے اندر شامل کیا، الجامع الکامل فی حدیث صحیح شامل، وہ اس کے اندر آپ کو جو ہے اور بھی احادیث، یعنی لگ بھگ 10,000 سے تعداد جو ہے تجاوز کر جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات مصنف نے بیان کی۔ لیکن ان میں احادیث کی تعداد امام یحییٰ ابن سعید القطان، امام عبد الرحمن ابن مہدی نے صرف 800 بتائی ہے، جیسا ہم نے ذکر کیا، اور مشہور فقیہ عبداللہ مبارک نے 900، اور امام ابو حنیفہ کے نامور شاگرد قاضی ابو یوسف نے 1100 بتائی ہے۔ ظاہر ہے کہ قاضی ابو یوسف چونکہ فقہ و اجتہاد کے امام ہیں، اس لیے اس بارے میں انہی کی تصریح زیادہ قابل قبول ہے۔ یہ بات غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ حنفی ہے، انہوں نے ایسا لکھا۔ محدثین اگرچہ بہت ہے، مگر خالص فقہی نقطہ نظر سے کتب ستہ، سیاہ ستہ غلط ہے، کتب ستہ کیونکہ 4 کتابیں صحیح نہیں ہیں، اس میں صرف بخاری اور مسلم سیاہ ہے، صحیح ہے۔ کتب ستہ کے مؤلفین میں سے حدیث کا مجموعہ تیار کرنے کا شرف امام ابو داؤد کو حاصل ہے۔ ہاں، امام بخاری نے بھی فقہ کے بے شمار ذخیرے کو اپنی کتاب میں پھیلا دیا، اور کمال یہ کیا ہے کہ اس کی مناسب آثار صحابہ اور احادیث مرفوعہ بھی پیش کی ہے، تاکہ حدیث و فقہ کا باہمی ربط معلوم ہو جائے، اور پھر ہر باب میں فقہ مناسبت کی وجہ سے قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا جائے، تاکہ فقہ کے تمام ابواب قرآن میں اجمالاً نظر آ جائے، اور ان کے مناسب احادیث دیکھ کر قرآن کی جامعیت کا پورا مشاہدہ ہو جائے۔ لیکن ابو داؤد پر دیگر مصنفین کے مقابلے میں چونکہ فقہی ذوق زیادہ غالب تھا، اس لیے انہوں نے پوری کتاب کی ترتیب میں فقہ کو پیش نظر رکھا۔ ابو داؤد کی خود تصریح ہے کہ میں کتاب السنن میں صرف فقہی احکام جمع کیے ہیں، اور اخلاقی مسائل کے لیے میں نے یہ کتاب تصریف نہیں کی۔ اس لیے کتب ستہ کے مؤلفین میں امام داؤد ایک بزرگ ہے، جن کو علامہ ابو اسحاق شیرازی نے طبقات الفقہاء میں جگہ دی ہے، اور امام موصوف کی اس فقہی ذوق کا یہ نتیجہ ہے کہ تمام کتب ستہ میں یہ کتاب احادیث فقہ کے لیے مخصوص ہو گئی ہے۔ چنانچہ امام جعفر ابن زبیر غرناطی کتب ستہ کی خصوصیت پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم تراز ہے، وَلْأَبِي داؤد فی حصر هذه الاحکام واستیاء بها ما ليس فی غیرہ، یعنی جتنے مسائل امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے اتنے کسی اور محدث نے نہیں۔ سنن ابو داؤد کی افادیت کی پیش نظر علامہ سخاوی نے امام غزالی سے نقل کیا ہے کہ علم حدیث میں یہی ایک کتاب مجتہد کے لیے کافی ہے، فتح المغیث۔ تو یہیں پر آج کی ہم بحث کو روکتے ہیں، 1 گھنٹہ بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں علم سیکھنے کی، اور صحیح معنوں میں علم سمجھنے کی، اور صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔